السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ تکاثر کی تفسیر انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، اور بہت ہی دھیان اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سب جو ہر ایک صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت باریک باریک باتیں بتائی ہوئی جو ہمیں نہیں پتہ، ہم روزمرہ کی زندگی میں صورتوں کو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس کی میننگس ہمیں، اس کی تفسیر ہمیں معلوم نہیں رہتے، تو ہم اپنی زندگی میں اسے لا نہیں پاتے اور ہم محروم رہ جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کی ہر بڑی نعمتوں سے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں، بہت ہی دھیان توجہ سے سنیے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے۔ کس چیز کی کثرت کی طلب نے؟ غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، یعنی الحیا یا یلہا کے معنی ہے، یعنی غافل کر دینا۔ تکاثر مطلب زیادتی کی خواہش، اور زیادہ کی خواہش، یہ عام ہے، یعنی مال کی خواہش، اولاد کی خواہش، اوان کی، اور انصار اور خاندان و قبیلہ وغیرہ سب اس میں شامل ہے۔ ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کر رہا ہے، جس میں انسانوں کی کثرت جو ہے نا، اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ تکاثر دنیا کی دوڑ پر ہے، ایک ہے اللہ کے راستے کی دوڑ اور ایک ہے دنیا کی دوڑ۔ تو اللہ کے راستے کی دوڑ کو العادیات میں بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت کے بھی مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیات اور 28 کلمات اور 120 حروف ہیں۔ تو آیات نمبر 1 کا تو ہم نے بتا دیا، یعنی غافل کر دیا تم کو زیادہ طلبی نے، اللہ یعنی زیادہ ضروری چیز سے غافل رکھنا۔ تکاثر مال اور اولاد کی کثرت کے لیے بہم بھاگنا، فخر کرنا۔ تکاثر میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلا، انسان زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، زیادہ چیزیں یعنی مال ہو گیا، اولاد ہو گئی، یعنی زیادہ کی طلب۔ دوسرا، مقابلہ، یعنی کہ اس کے پاس اتنا ہے اور مجھے اس سے زیادہ چاہیے، کسی کے پاس مال ہے تو مجھے اس سے اور زیادہ چاہیے۔ اور تیسرا کیا ہے، زیادہ پا کر ایک دوسرے پر فخر دکھانا کہ ان کے سے تو میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ اس طریقے کا فخر ہر انسان میں، بہت سارے انسانوں میں آپ کو دکھائی دے گا، تو ہمیں کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ چیزیں جو انسانوں کو زیادہ اہم مقصد سے غافل کر دے۔ تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس جو بھی مال ہے، اولاد ہے، تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں جہاں جس چیز کا جس کام کے لیے حکم دیا گیا، ہم اس کے ساتھ وہ کام کریں۔ ٹھیک ہے، تو اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ کمتر چیز میں انسان کا جو ہے نا مشغول ہونا، کم تر چیز میں، بہت چھوٹی چیز ہے یہ ہونا، اور زیادہ اہم چیز کو بھول جانا۔ تکاثر جو ہے نا تفاعل کے وزن پر ہے، تکاثر جو ہے تفاعل کے وزن پر ہے۔ یہ جو تکاثر ہے کس چیز میں ہے؟ صرف مال میں نہیں، دنیا کی ہر چیز میں، صرف مال میں نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز میں کثرت کی خواہش، اسٹریم میں جانا، ایک دم دولت زیادہ، شہرت زیادہ، اسباب لذت ہو، سعیل ہو، قوت ہو، مرتبہ اور مقام، ہر چاہتوں کو، مطلب علم کے سوائے وہ علم جو کیا ہے، نفع مند ہو، وہ علم جو نفع مند ہو، ایسا علم نہیں جو ہمیں جو ہے غفلت میں لے جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے دعا کی گئی ہے، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کو زیادہ کر۔ لیکن ایسا علم جو نقصان دے، تو پھر اس میں انسان آگے بڑھتے جا رہا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ دنیا کا مال زیادہ سمیٹنا، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے زیادہ بھاگنا انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، مشکلیں بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو دنیا میں بھی کام جو ہے بڑھاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا جواب بھی دینا ہے۔
کیونکہ ہمارے پاس جتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کی بھی پوچھ ہے کہ اس کی بھی پوچھ ہے کہ یہ مال کہاں خرچ کیا. جسم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, صحت دی ہے, تو تم نے کہاں اس کو لگایا. وقت دیا ہمیں 1 ڈیز میں یعنی 24 آورس ملتے ہیں, تو ہم نے اور کہاں کہاں وقت لگایا. صرف کیا دنیا کے پیچھے بھاگا, ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں. 24 گھنٹے میں ہم اپنا وقت کہاں کہاں لگا رہے ہیں. 8 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے اور صرف 10 منٹ کی نماز ہے, وہ بھی ہم وقت پر نہیں پڑھ پاتے, کیونکہ دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں, اتنے مشغول ہو گئے ہیں کمانے میں, پیسوں کے پیچھے, مال کے پیچھے, شہرت کے پیچھے, دولت کے پیچھے, کہ ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم کو کرنا کیا. ہم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں ہمیں اپنی ہی عبادت کرنے کے لیے بھیجی, اور اس کا سارا رزلٹ جو ہے, اس کا اجر جو ہے, ہمیں آخرت میں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آیت نمبر 2 میں کہا جاتا ہے حتی زرتم المقابر, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ جو پوچھے, جو کہے جا پہنچے تم قبروں کو. آیت نمبر 2 میں کیا ہے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ جا پہنچے تم قبروں کو. بھاگتے بھاگتے زندگی جاتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, ختم ہوتی جا رہی ہے, سال کے ایک ایک دن, ایک ایک پل نکلتے جا رہے ہیں, اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارا جو ہے نا زندگی جو قریب جاتے جا رہی, قبر کے آخری وقت کے قریب ہم پہنچتے جا رہے ہیں, اور ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں, اپنی مال کہاں لگا رہے ہیں, اپنی اولاد کہاں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک کہ تم نے جا پہنچے تم قبروں کو, یعنی مقابر یعنی مقبرہ کی جمع, یعنی تمہاری دوڑ نے تمہیں مطلب موت تک پہنچا دیا, تمہاری دوڑ نے تمہیں موت تک پہنچا دیا, اور جو کمایا وہ پیچھے رہ گیا, سب یہیں رہ گیا. جس چیز کے لیے ہم بھاگتے جا رہے ہیں, پوری زندگی, پوری مطلب محنت مشقت اپنی لگاتے جا رہے ہیں, تو وہ کہاں رہ جائے گی, دنیا میں ہی رہ جانے والی. صرف ہمیں ایک کفن ہی لے کر جانا ہے اپنے جسم پہ, اور تو ہمیں کچھ نہیں. اگر ہم رکھ بھی دے قبروں میں تو کچھ کام آنے والے نہیں, سب اسی میں رہنے والا ہے, سڑ جانے والا ہے, گل جانے والا ہے, کچھ نہیں جانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حدیث ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک پوری وادی ہو تو دوسرے کی خواہش کرے گا. انسان ایسا ہی ہے, انسان ایسے لالچی ہے, لیکن انسان کو اپنے نفسوں پہ کنٹرول کرنے آنا چاہیے. اگر ہم نے اپنے نفس پہ جیت لیا نا, تو سب سے بڑا جہاد ہے ہم لوگوں کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا. اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرے گی. ابن آدم کا جو ہے نا, آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرے گی. ایک اور حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال, وہ مال وہ ہے جو انسان نے کھایا. ہمارا مال کتنا ہے, جو ہم نے کھایا, جو اپنے لیے یوز کیا, اور کیا ہے, اور اسے ختم کر دیا. جو خرچ ہو گیا وہ ہمارا, اور جو بچا وہ وارثوں کا. یعنی پہنا, یعنی کہ جو بھی پہنا بوشیدہ کر دیا یا صدقہ کر دیا, جو دے دیا وہ صرف ہمارا وہی ہے. یا پہنا, یا کھانے میں خرچ کر دیا, یا پھر جو بھی اپنے ہاتھوں سے جو صدقہ کر دیا, وہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے نا آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. تو ہم اپنے ہاتھوں سے کر جائیں, کیونکہ جو مال بچ گیا وہ آپ نہیں کر پائے, تو آپ کے پیچھے کون کیا کرے گا. آج جو جیب میں مرنے کے بعد پیسے بھی رہتے ہیں نا, وہ بھی نکال کے بولا جاتا ہے یہ وارثوں کا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتا ہے. تو کتنی سوچنے کی بات ہے, کتنی گہری بات ہے یہ, جس پہ ہمیں بہت سوچنے والی بات ہے. جس چیز کے لیے, نام کے لیے, رتبے کے لیے, شہرت کے لیے, مال جمع کرنے کے لیے ہم جو چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں, اور اسی مال میں سے ہم صدقہ جو اگر کر دیں گے, اللہ کے راستے میں اگر فی سبیل اللہ خرچ کر دیں گے, تو وہی ہمارے ساتھ جانے والا ہے, اور کچھ بھی ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا, اس کا کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے اجر, یعنی کہ سب سے بڑی نعمت کیا, ہم لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم ایسے کام کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کر دے. تو آیت نمبر 2 ہے, آیت نمبر 3 ہے کلا سوف تعلمون. کلا ہرگز نہیں, یعنی کہ یہاں ڈانٹ کر کہا جا رہا ہے, ہرگز نہیں, انقریب تم جان لوگے. کیا جان لوگے, انقریب تم جان لوگے, اللہ کی طرف سے جھڑکی ہے. اسٹاپ اٹ, مت بھاگو دنیا کے لیے, اتنا چھوڑ کر, سب
چھوڑ کر جانا ہے، اس کو تکاثر درست نہیں ہے، مت بھاگو، تکاثر غافل مت ہو اس چیز سے، تکاثر کا مطلب ہے غافل مت ہو اس چیز اپنے نیکیوں سے، درست نہیں ہے جب تک وہ خیر کے لیے نہ ہو، اگر وہ خیر کے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے وبال ہے، ہمارے لیے پوچھ کا ذریعہ ہے کہ ایک ایک چیز کا پوچھی جائے گی کہ ہم نے یہ چیز دی تو تم نے کہاں لگائی، کہاں خرچ کی۔ تو خیر بھلائی اور آخرت کے لیے دوڑو، اگر تم باز نہیں آتے تو عنقریب تم جان لو گے کہ تکاثر کا انجام، جس چیز کے تم پیچھے پڑے ہو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو آیت نمبر 4 میں بتایا جا رہا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے، کیا جان لو گے؟ جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، موت کے آتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا، کیا معلوم ہو؟ موت کے آتے ہی معلوم ہو جائے گا اس کا انجام، عنقریب تم جان لو گے، یہ بطور تاکید 2 مرتبہ فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آیت نمبر 5 کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے، جانا یقین کا کہ ہمیں جانا ہے، دنیا میں چھوڑ کر ہمیں سب کچھ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو تمہیں حقیقی بات پتہ ہوتی کہ دنیا کے مال کی، دنیا کے کثرت کی حقیقت کیا ہے، دنیا کے مال کی، دنیا کثرت کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا جواب جو ہے نا محذوف ہے، یعنی مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تمہیں یقین ہوتا ہے، تو تم یقیناً اس تکاثر و تفاخر سے مبتلا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 6 میں کہا جا رہا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، البتہ جب ہم چلے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، کیا لے کر جا رہے ہیں، ہم کیا کر کے جا رہے ہیں، اسی حساب سے ہمارا جو ہے ہمارے ساتھ کیا جائے گا آخرت میں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، کیا دیکھو گے؟ جہنم کو۔ یہ الگ بات ہے کہ 5 آیات پچھلی بات سے مطلب ملتی ہے، جب وہاں آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا کہ جو پیچھے چھوڑا وہ ایک کھیل تھا، وہ ایک کیا تھا؟ کھیل تھا۔ البتہ تم ضرور دیکھ لو کہ جہنم کو، کیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ اگزامپل جیسے فرعون کے پاس کتنا نہیں مال تھا، کتنا مال نہیں تھا، اور وہ کہاں ہے؟ نہ تو اس کو زمین نے نکلا، نہ تو پانی نے اس کو اندر اپنے سمایا، سب نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس کو بھی فخر تھا اپنے مال پہ، اتنا فخر تھا، وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ ہی بولتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو لیکن اس کا کیا حال ہوا، کیا انجام ہوا؟ اور آج بھی مصر میں اس کی جو ہے نا باڈی جو ہے، ممی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، ہم سب کی عبرت کے لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے نا وہ کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم ضرور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آیت نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ ضرور تم دیکھو گے یقیناً کی آنکھ، یقین کی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کیا دیکھو گے؟ آج ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اس دن یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے، مومن کافر سب دیکھیں گے، لیکن مومن کا دیکھنا کیا ہوگا؟ بس ایک جھلک دیکھیں گے، آگے نکل جائیں گے، اور کافر سوچیں گے اب اسی میں رہنا ہے، یہی ہمارا گھر ہے، نعوذ باللہ یہی ہمارا گھر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے دین پر عمل کرنے کی۔ آیت نمبر 8 میں کہا جا رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، کیا پوچھے جاؤ گے؟ اس دن نعمتوں کے بارے میں، البتہ پھر تم اس دن ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں، پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یعنی تسألون کا ہے، تسألون کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا کا مطلب ہے کہ سوال کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ حساب کتاب کرنا اور اس کے انجام تک پہنچنا، جزا اور سزا دینا۔ یہ کون سے جو ہے نا نعمتوں کی بات کی جا رہی ہے؟ تم سے ضرور پوچھا جائے گا انسان کون سی نعمتیں ملی، انسانوں کو کون سی نعمتیں ملی ہیں، جو بھی ملا سبھی نعمت ہیں اللہ کی طرف سے، کتنا ہے گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، ہم اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ کہ ہم نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ یہ صرف دنیا کی نعمت نہیں، دین بھی نعمت ہے، دین سب سے بڑی نعمت۔ اگر ہمیں دین کی حاصل ہو گیا، صحیح دین صحیح علم ہمیں حاصل ہوگا اور اس پر ہم عمل کرنے والے بن گئے تو
इंशाअल्लाह ताला हम सब की जो है ना सबसे बड़ी नेमत हम सबको हासिल हो गई। और दीन के खातिर जो मोहब्बत है वो भी नेमत है, दीन के खातिर जो मोहब्बत होती है वो भी नेमत है। दीन की समझ इंसानों के अंदर उल्फत मोहब्बत पैदा करती है। दीन की समझ जिसके अंदर होती है उसको कभी आप रूढ़ होते नहीं देखेंगे, उसके अंदर नरमी होती है, उसका दिल नरम होता है, उसका दिल एक दूसरे की खैर ख्वाही के लिए तड़पता है कि मैं अगर तैयारी कर रही हूँ जन्नत में जाने की इंशाअल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला अपनी हम कितनी भी कर ले, कितनी भी मतलब पढ़ ले, नमाज़ें पढ़ ले, ये पढ़ ले, लेकिन अल्लाह की रहमत के बगैर हम लोगों को जन्नत हासिल नहीं होगी। तो अल्लाह ताला को हम लोगों की कौन सी अदा जो है ना पसंद आ जाए, तो अल्लाह हम सब पे रहम कर दे। हमें यही सोचने की फ़िक्र लगनी चाहिए। और जो दीनदार होते हैं उनके दिल में ना दूसरों के लिए फ़िक्र होती है कि जिस तरह अल्लाह ताला हमें, जैसे हम अपने लिए आग से महफूज रहने के लिए दुआ करते हैं, वैसे दूसरों के लिए सबके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग हम सब पे हराम कर दे। जैसे दीन से मोहब्बत होती है उससे दीन वालों से खुद ब खुद मोहब्बत हासिल है। एग्ज़ाम्पल जैसे जिस्म ले लेते हैं, ठीक है ना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांगते थे कि रब्बी अऊज़नी इन अशकरा नेमतल लती अन अमता अलैया वाला वालिदैया व अतामी लना सालुहन तर दहु वद वाद खिल्ली इब्राहमतिका इबादतिका सालिहीन। यानी जहन्नुम को देखना कोई मामूली बात नहीं है। जहन्नुम की तो जो है ना नज़र लगाम होंगी, हर लगाम 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे जो खींच रहे होंगे। कितनी बड़ी बला होगी। यानी जिसका देखना इंसान के अंदर इतना खौफ पैदा कर देगा कि दुनिया में अगर हम अपनी इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन में भी देखने की जो है ना देखें, गलत कामों से खुद ब खुद दूर भागेंगे। लेकिन आज हम नहीं देखते। दुनिया में जैसे सहाबा इकराम ने यकीन रखा था जहन्नुम को, तो उनके लिए दुनिया हकीर हो गई थी, दुनिया को बहुत छोटा समझते थे वो। इसलिए दुनिया के पीछे हमारे सहाबा लोग कभी नहीं भागे। उनकी सारी कोशिश आखिरत की ओरिएंटेड थी। उनका रुख बदल गया था। हमारा अभी तक जो है ना पैराडाइम जो है शिफ्ट नहीं हुआ है। हमारा अभी भी मरकज़ कुछ और है। हमारा अभी भी हम जो है ना अभी भी हम दुनिया के पीछे ही भाग रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिशें भी उसी के लिए है जिसको हम ज़्यादा अहम देते हैं, जिसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। किस चीज़ को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं? दुनिया को। यानी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ जो है तशरीफ़ लाए, हमने आपको ताज़ा खजूर और ठंडा पानी पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उन नेमतों में से है जिनके बारे में पूछा जाएगा। हमारे पास अगर वो भी नेमतें हैं ना, तो वो भी उसमें से भी हमें खुद भी खाना है और दूसरों को भी है। यानी पानी की नेमत, पानी के बारे में, पानी कितनी बड़ी नेमत है। अगर एक दिन हमारे 1 घंटे के लिए पानी बंद हो जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। पानी करने लगते हैं हम लोग। हर एक चीज़ पानी से जुड़ी हुई, हर एक काम पानी से जुड़ा हुआ है। अगर एक दिन पानी बंद हो जाए तो कितनी मुश्किलों का सामना करो। अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमत, अल्लाह की हर एक नेमत पे अगर हम गौर करें तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाए और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते करते थक जाएंगे। लेकिन हमारी जो है ना शुक्र हमारा जो है पूरा, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह की हर एक चीज़ को नेमत, पानी इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है हम लोगों के लिए कि अगर पानी ना हो तो उसके लिए। और खजूर भी कितनी बड़ी नेमत है। अगर खाना ना मिले ना, सिर्फ खजूर भी हम खा लें तो उसमें इतनी ताकत अल्लाह ताला ने रखी है कि उससे हम लोगों की जिसमें कुव्वत पैदा होती है, ताकत पैदा होती है। अगर हमें रोटी सब्जी ना भी मिले ना तो हम खजूर जो है ना, खजूर बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है ना। क्या पूछा जाएगा कि इन नेमतों को पाकर क्या किया, कितना शुक्र अदा किया, कहाँ उसे किया, क्या किया, उससे कहाँ खर्च किया, कहाँ लगाया। दौड़ किधर को थी, जिसने दिया उसको भी याद रखा या नहीं। जिसने दिया यानी अल्लाह ने हम सबको नेमत दी तो हम उनको कितना याद करें, हम अपना मुहासबा करें कि हम अल्लाह के लिए अपने दिल में कितनी तड़प है, कितनी मोहब्बत है भी कि नहीं है, और कितने % है। हम अपने से अपने आप को देखें, अपने से पूछें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस लेवल की नमाज़ पढ़ रहे हैं,
کس لیول کا ہم جو ہے اللہ کی عبادت کس لیول کا ہم شکر ادا کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے اتنی ساری نعمتوں کو پانے کے بعد. ہم اپنا جائزہ لیں. ہمیں ممکن ہمیں مطمئن ہو کہ جو ہے نا بیٹھنا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کر لیا, کتنا بھی کر لیں تو بہت زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اللہ کی ایک ایک نعمت کو دیکھیں, ہم غور و فکر کریں, پوری دنیا میں ایک ایک نعمت, اپنے جسم کو ہی دیکھیں کہ ایک اگر پارٹ ہم سب کا خراب ہو جائے تو اس کے لیے ہم پوری دولت بھی لگا دیتے ہیں نا, تو وہ اوریجنلٹی ہم کو نہیں ملتی. وہ اوریجنل چیزیں نہیں, اللہ کی ایک ایک چیز کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی بڑی نعمت ہے کہ مطلب ایک چھوٹی سی مطلب چھوٹی چیز جو ہے نا ہماری باڈی کی ایک ایک اعضاء اتنے قیمتی ہیں, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت ہمیں عطا فرما دیا ہے, اور ہم اس کا یوز کہاں کرتے ہیں, کہاں بھاگتے ہیں, صرف دنیا کے پیچھے. اور ہمیں کہاں لگانا چاہیے, دنیا ہمیں ضرورت ہے, ہماری دنیا جو ہے ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس تم بیٹھو گے اور تمہارے سامنے کھانا آ جائے گا, پیسے آ جائیں گے, نہیں, کرنا ہے ہمیں, وہ بھی کرنا ہے, ضرورت کے تحت ضرورت ہے ہمیں کرنی ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا وقت اور کہاں لگا, کیونکہ 1 ڈے میں 24 آورس ہے, تو ہم اور کہاں لگا رہے ہیں وقت, یہ ہمیں اپنا جائزہ خود لینا چاہیے. یعنی جو ہے نا خیر اور بھلائی کے لیے کی جانے والی کوششیں ہمیشہ زیادہ حریص رہیں. خیر اور بھلائی میں کی جانے والی کوشش کے لیے ہمیشہ حریص رہیں, اس کے لیے طلبگار رہیں کہ اور ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کہاں کرنے کو ملے, وہ میں کون سا چھوٹا سا کام کر دوں جو اللہ کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے نا, تو جو ہے ولادیت میں دوڑ خیر کے لیے ہے, اور یہاں دوڑ دنیا کے لیے ہے. اگزامپل, مال کے لیے, کپڑے کے لیے, برتن کے لیے, زیور کے لیے, ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے نا, ڈیکوریشن کے سامان, میوزک, سی ڈی, کاسمیٹک, یعنی جو بھی ہے نا, یعنی بے مقصد چیزیں, بے مقصد طور پر ہم لوگ چیزیں جو ہے نا اکٹھی چلے جاتے ہیں, گھر کھچ ہم سب کا بھرا رہتا ہے, چلے جاتے ہیں, اور کسی کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور کیا ہے نہیں, کسی کو نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک 12 سال کی لڑکی کا واقعہ میں بتا رہی ہوں. ایک 12 سال کی لڑکی تھی کہ اس کو نا جب جیسے اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا, تو میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتی ہوں تاکہ اندر سے نا آپ لوگوں کو وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پسند کرتا ہے نا, اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہم دین سے ہمیں سیکھنے مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا پسند کرے, اس کا شکر کرے, سجدہ کر کے 2 رکعت نمازیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس چیز کے لیے چنا ہے, الحمدللہ. تو پھر 12 سال کی ایک لڑکی تھی, اس کو نا ایڈمیشن تک نہیں مل رہا تھا, تو کیونکہ اس کی ایج بہت چھوٹی تھی, اور مطلب یہ باریکی سے چیز پڑھنے والی ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن اس نے ایڈمیشن اس کو مل گیا. بہت زیادہ مطلب سورس وغیرہ لگانے کے بعد اس کو ایڈمیشن وغیرہ مل گیا, اور وہ 12 سال کی لڑکی الحمدللہ وہ پڑھ کر کے ماشاءاللہ, وہ پڑھنے کے بعد اس نے ایک مدرسہ, ایک 12 سال کی لڑکی نے علم حاصل کر کے 15 سال میں, یعنی کہ 3 سے 4 سال اس نے علم حاصل کیا, اور اس کے بعد اس نے پورا مدرسہ, یعنی اپنے اسکول بھی جاتی ہے, وہ اسکول سے آ کر کے مدرسہ بھی دیکھتی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اسی طریقے کی کام کرنے کی ہدایت دے, ہم سب کے بچوں کو بھی, آنے والی نسلوں کو بھی, نسلوں کی نسلوں کو بھی. تو جب تک اندر آگ بھڑکتی ہے نا, تو انسان کے جو ہے نا, جب تک تکلیف نہ ہو کسی بھی چیز کی انسان محنت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, جب تک اندر جذبہ نہ پیدا ہو, آگ نہ بھڑکے, شوق نہ بھڑکے, تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو جو بچہ حفظ کر جاتا ہے اس کا دماغ بہت کھل جاتا ہے. تو قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی کے دے دی, یعنی اس نے یاد کر دیا, تو دنیا کی ہر وہ کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو اتنا شارپ کر دیتے ہیں نا, اتنا شارپ کر دیتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اگر آپ کا بچہ قرآن حفظ کرتا ہے نا, تو اس کا دماغ آپ دیکھیے گا اتنی جلدی وہ چیزیں سمجھ پاتا ہے, کیونکہ اللہ کا علم اس کے پورے باڈی میں, تو اس کے اندر موجود ہے, اس کے دل میں, اس کے سینے میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا, تو شوق انسان سے کیا کچھ کرا لیتا ہے. جو شوق ہوتا ہے, اس 12 سال کی لڑکی کو دیکھیے کہ آج ہم لوگ کی عمر کتنی نہیں ہو گئی ہے, کسی کی 40, کسی کی 50, کسی کی 30, کسی کی 20, لیکن اتنی سی کم عمر میں پورا مدرسہ چلا رہی, وہ اور اتنے اچھے سے, اتنے جذبے کے ساتھ اس نے سیکھا, اور وہ دوسرے تک پورا علم پہنچا رہی. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے.
تو یہاں پر دیکھیں ہماری تکاثر کی جو ہے نا یہ پوری ہو چکے الحمدللہ. یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوگی، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن، صحت، مال و دولت اور اولاد وغیرہ سب کچھ. بعض کہتے ہیں یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، بعض کہتے ہیں ہر ایک سے ہی ہوگا، کیونکہ محض سوال جو ہے مستلزم عذاب نہیں. جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران یعنی نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ کیا ہو جائیں گے، وہ پکڑ لیے جائیں گے، انہیں پکڑ لیا جائے گا اور انہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم سب کی جو ہے نا تکاثر کی تفسیر جو پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اپنی زندگی میں ساری چیزوں کو اتار لیں، اور ہم اپنی زندگی اور دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. چلے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.